یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اسے زمین پر ڈال دو، تو آپ نے اسے زمین پر ڈال دیا، پس اچانک وہ سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی ماں بہن کو گالیاں مت دیا کرو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی کسی کی ماں بہن کو گالی دی، گویا اس نے اپنے ماں اور بہن کو گالی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جس نے میری کوئی حدیث سنی اور جیسے ہی سنی آگے سینڈ کر دی۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یعنی والدین کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے سے اہل دنیا میں سے اس کا عزیز لے لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے سوائے جنت کے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ سعادت مند صحابہ کرام جو آپ کے ساتھی ہیں، کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور یعنی سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کے ایمان و عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان کے یہ اوصاف تورات میں اور زبور میں بھی مرقوم ہیں۔ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں، اور اگر زیادہ کھانے کو دل چاہے تو یاد رکھو کہ معدے کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور 1/3 حصہ پینے کے لیے استعمال کرو، اور 1/3 سانس لینے میں آسانی کے لیے چھوڑ دو۔ علی کے گھر سیدنا امام حسن علیہ السلام کا قول مبارک ہے، دانائیوں میں اعلیٰ درجے کی دانائی تقویٰ ہے۔ کی خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد۔
یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اپنی منتیں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر سو پھیلا ہوگا، اور جو اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے کسی اجر کے خواہاں ہیں نہ شکریہ کے. یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، پس وہ شخص جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو اس کا عمل ہمارے حق کی معرفت کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے. یا اللہ حق اللہ حق اللہ. یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس جنت البقیع قبرستان میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوں گے، اور وہ سب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند فرما دے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب آگاہ ہے. یا اللہ حق اللہ حق اللہ. یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دجال ساری زمین میں گھومے گا لیکن حرم یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یعنی والدین کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھائیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا. یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے صالح لوگوں کی یہی عادت تھی، اور یہ تمہارے رب کے قرب کا بھی باعث ہے، اور گناہوں کا ختم کرنے والا اور گناہوں سے روکنے والا عمل ہے. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، غیب کی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان مومنوں کی مائیں ہیں. حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے، اور پھر جو ان کے بعد آئیں گے ان کا زمانہ بہتر ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد یا رحمان یا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ صلی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ صلی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انبیاء و رسل علیہم السلام کا قائد ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، میں آخری نبی ہوں اور میں فخر نہیں کرتا، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور میں فخر نہیں کرتا۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ صلی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں کامل مومن سے منکر نکیر فرشتے کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جا جس کو اس کے اہل میں اس کا محبوب ترین شخص ہی جگاتا ہے، وہ میٹھی نیند سو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اس کے ٹھکانے یعنی قبر سے اٹھائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ یعنی علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تمام اہل ایمان کے دوست اور مددگار ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد
یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم یہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہے اور بہہ کے پھر رہے ہیں۔ یا قیوم یا اللہ، حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، صلی اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہم السلام کے ہاتھوں کو تھام کر ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی اور ان کے والدین کریمین سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، حق اللہ حق اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین علیہم السلام کے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں یعنی حسنین کریمین علیہم السلام سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، حق اللہ حق اللہ، یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نسبی تعلق قائم رہے گا۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں تاابد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی، یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ حق اللہ حق اللہ، یا اللہ یا اللہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین علیہ السلام سے محبت کرے، حسین علیہ السلام میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں تا ابد رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت، اور قرآن پاک کی تلاوت۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ کو گواہ، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا، عذاب سے بروقت ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یا قیوم یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کیونکہ وہی تمہیں اپنی نعمتوں سے رزق پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے بوجھل کر دیا تھا آپ کی پیٹھ کو، اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے درمیان 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم جو کہ زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم جانتے ہیں انہیں، ہم عذاب دیں گے انہیں 2 بار، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یا قیوم یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں، ان کی قرارگاہ وہ قندیلیں ہیں جو عرش الہی سے آویزاں ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہیں سیر و تفریح کرتی ہیں، پھر لوٹ کر انہی قندیلوں میں قرار پکڑتی ہیں۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہی اولیاء کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے، اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ محلات جنت بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں۔ اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ
وسلم صلى الله على محمد یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور قسم ہے طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی. یا قیوم یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے. حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک میں سے یہ بات بھی ہے کہ اولاد ان کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف سوار ہونے کے لیے بھاگ کر گئے تھے پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئوں میں سے ہو گئے بس انہیں حوت مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ پر نادم رہنے والے تھے. پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ سب رسول ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کے درجے بلند فرمائے. قیوم یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور میں یہ فخریہ نہیں کہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا جس طرح اس نے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے مستحکم کر دے گا. یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرنی چاہیے کیونکہ انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو سکتا یا کوئی اور رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے
جان عالم محمد اللہ کے رسول ہیں اور سعادت مند جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلے میں بہادر اور طاقتور ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی جانور کی قربانی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے باعث سے پردہ اور باعث سے زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ سب نصیحت قبول کرے۔ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا سے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا اور میرے سبھی صحابہ بھلائی والے ہیں۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر لوگ میری صدی کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ، پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، پھر جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین۔
یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں. ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں تا ابد رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، پھر علماء اور پھر صلحاء. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے. اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہی ہے. اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور نبی تعلق قائم رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آپ کو زمین پر اتارا گیا اور اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن آپ کی روح قبض کی گئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں ذکر الہی سے، دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت و تندرستی عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی. پس آپ علیہ السلام انہیں اپنے ہاتھ سے اٹھاتے جاتے اور اپنے کپڑے میں ڈالتے جاتے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا، اے ایوب کیا تم سیر نہیں ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے کہ اسے مزید رحمت کی ضرورت نہ رہے. یا رحمان یا اللہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکری نہ کیا کرو. یا قیوم یا اللہ حق اللہ حق اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمان
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم دو طرح کے ہیں، ایک علم دل میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہے، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے۔ یہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، یعنی اگر صحیح عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو بھی ان صحابہ کے خرچ کردہ ایک مد یعنی مٹھی بھر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جن کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس نے جو نیک عمل کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو برا عمل کمایا اس کا اس پر وبال ہوگا۔ حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ، حق اللہ، حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تہلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہیں حق کی پاسبانی اور اشاعت کے لیے چن لیا ہے، اور اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی روا نہیں رکھی۔ یا قیوم یا اللہ، حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یا رحمان یا اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ قیوم یا اللہ، حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب آگاہ ہے۔ حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دن کی محبت پورے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت پر فوت ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پیدا کیا ایک درخت زیتون جو اگتا ہے طور سینا میں، وہ اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے۔ یا اللہ، حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں کو آواز دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی مقبولیت زمین والوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ حق اللہ، حق اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ حق اللہ، حق اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑایا کرو تم مرد دوسرے مردوں کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ۔ یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بلا شبہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے محفوظ رہا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا لیکن جو امتحان اور آزمائش میں ڈالا گیا پھر بھی حق پر جمع رہا تو اس کے لیے شاباشی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ اللہ حق اللہ حق اللہ